محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات اور سچی کہانیاں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، اس آیات مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی۔ مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ صدقہ دینے والا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کی اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت صدقہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدقے کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصدقات تسد 70 بابا من السوء۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ ایک اور مقام میں فرمایا یعنی بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ ہوں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے
تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک اور مقام میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، بلاؤں کو روکتا ہے، عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے، بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے، تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے، آگ سے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ پاک کی غضب کو بجھاتا ہے۔ الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، رائے خدا میں دیتے وقت شیطان یہ وصف سا ڈالتا ہے کہ اگر میں نے ادھر پیسے دے دیے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اپنی ضرورتیں کیسے پوری کروں گی، میرے گھر بار بال بچوں کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ یاد رکھیے، فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ نکل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روک بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ اپنی کپڑے والی گانٹ کے سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا، 3 روٹیاں ساتھ تھی۔ قریب ہی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا، وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تیرے پاس کھانے کا کوئی چیز ہے، کوئی روٹی وغیرہ ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اس کی سونگھ سکوں، کیونکہ میں نے ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو پاک کرے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی اس عابد کو دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی اس کو پیش کر دی۔ عابد بولا کہ اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنائے۔ القصہ شام ہوئی۔ بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ بتا، آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان پہاڑوں میں سے ایک عابد میرے پاس آیا، اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دیں اور ہر روٹی کے بدلے میں اس نے مجھے دعا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا اپنی کپڑوں والی گانٹ تو کھول دو۔ کھولا تو دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کا لگام لگا ہوا ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ بولا کہ بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اس سے روٹی مانگی۔ ہر روٹی کے بدلے اس کو دعائیں دیتا رہا اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہہ رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت تیری پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے صدقے کی فضیلت، یہ ہے صدقے کی برکت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال کے صدقے نکالتے رہیں، ایسا نہ کریں کہ جب ہم زیادہ مالدار ہوں گے تو تب صدقہ نکالیں گے۔ جو کچھ بھی ہے 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے اللہ پاک کی رضا کی خاطر بارگاہ خداوندی میں، امید ہے کہ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، وسلام۔